جاتا ہوں بیٹیوں والوں، اور بیٹیوں والوں کتنے دھی پر نائی ہونے تے دھی بڑی تنگ ہوئے، داماد نے نک وچ دم کر دیتا ہوئے، تانے بھی مارے، پیٹتا بھی ہو، تنگ بھی کرتا ہو، بیٹی روتے ہوئے باپ کے گھر آتی ہے، دوئی دھی بھی اٹھائی دیندے ہو نا؟ بولو۔ اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں، اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں تو کہتے ہو نا وہ ہکو بہو کرو، جڑی ٹھڈ پائی نے نا وہ ہکو بہو کرو۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں لیکن ملتان کے اس حال میں اسے ضائع بھی نہیں کرنا چاہتا، آخر تک کا آدمی میرا ساتھ دے گا، بولو مزہ آئے تب ساتھ دینا، مزہ نہ آئے تو ساتھ نہ دینا۔ یہ جملہ میری 40 بیٹیاں ہوتیاں، میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ کوئی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے میں داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوگی، تو جیسا داماد مجھے نہیں ملے گا، میری 40 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا۔ اس مہر سے نبی بنتے، یہ مہر اس عثمان پہ نہیں لگی، اور یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں اس شخصیت پہ نہیں لگی جس کے متعلق میرے آقا نے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ وہ جو من کن تو مولا ہو فعلی المولا، وہاں مولا کا میں نا دوست ہے۔ مجھے ایک سنی عالم نے کہا ہے نا کہ مولا کا میں نا اتنے دوست نہیں، بلکہ مولا کا میں نا وہی ہے جو شین کہتا ہے، پتہ نہیں سمجھو، وہ جو مبلغ ہے نا عالمی مبلغ، وہ سین ہے، سین اور اس میں اور شین میں اتنا ہی فرق ہے جتنا سین اور شین کے درمیان ہوتا ہے، کو سمجھا لیکن وہ عالمی مبلغ، وہ کہتے ہیں کہ میری تقریریں لوگ بہت سنتے ہیں، مجمع بہت ہوتا ہے، لوگ بہت آتے ہیں، لوگ اس لیے بہت آتے ہیں کہ تم قرآن نہیں سناتے، لوگ اس لیے بہت آتے ہیں کہ تم اللہ کی توحید پہ پردے ڈالتے ہو، لوگ اس لیے بہت آتے ہیں کہ تم شرک کی حقیقت نہیں بتاتے ہو۔ ایک دفعہ فیس بک پہ میں نے ان کی تقریر سنی، حضرت لقمان کی نصیحتیں سنانے لگے، میں نے بھی کان کھڑے کیے، وہ پہلی نصیحت ہے یا بنی لا تشرک باللہ، تو حضرت کیا کہتے ہیں اس نصیحت پہ؟ تو مولانا اس پوری نصیحت کو پی گئے اور دوسری نصیحت سے جا کے شروع کیا یا بنی اقیم الصلاۃ۔ میں نے دل میں کہا کہ اللہ کی توحید کو، نتھی ہوئی توحید کو پردے ہٹا کے بیان کرنا اور شرک کی تردید کرنا، یہ رب نے لکھا اشاعت التوحید کی قسمت، مسئلہ کہ آپ کو بھی اشاعت التوحید کا سننا۔ نعرہ تکبیر، شیخ القرآن خان غلام اللہ خان، پیرا مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ التفسیر مولانا محمد امیر بندیالوی، علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی، للکار ہے، للکار ہے، جمعیت اشاعت التوحید و سنت پاکستان
مخلوقات ہیں یار، انسان رہنے دو، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ رب نے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ وہ جو حضرت یوسف نے کہا تھا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اس کے آگے حضرت یوسف نے کہا تھا ذالک من فضل اللہ، یہ ہے ذالک من فضل اللہ، ہمارے لائق نہیں، ما کانا ما ینبغی ما یجوزو، ہمیں جائز نہیں، ہمارے لائق نہیں، ہمارے مناسب نہیں کہ ہم رب کے ساتھ شریک بنائیں۔ مولانا حسین علی نے پنجابی میں معنی کیا سامنے گل ٹھکتی نہیں، سامنے گل ٹھکتی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ایک دن ہماری طرح توحید بیان کرو، دوسری محفل میں ہم دیکھتے ہیں کتنے بندے سننے کے لیے، لیکن تمہارا عقیدہ امیروں کے لیے اور ہوتا ہے، غریبوں کے لیے اور ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت علامہ تعالی صاحب بندیالوی۔ امیروں کا جنازہ ہو تو تم جنازے کے بعد دعا بھی مانگو، اور غریبوں کا جنازہ ہو تو ہمارا یہ وطیرہ نہیں ہے کہ ہم من تم تو مولا ہو، فاضل مولا سے مروب ہو جائیں۔ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا، مولا کا معنی امام نہیں ہوتا، مولا کے لفظ سے خلافت امامت ثابت نہیں ہوتی۔ بندے عربی کے پاس آ، وہ تجھے بتائے امامتیں اور خلافتیں کس طرح ثابت ہوتی ہیں۔ جب میرے نبی نے انتقال سے 5 دن پہلے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، امامتیں ہی ثابت ہونی ہیں۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ جمعرات کا دن تھا، عشاء کی نماز تھی، جب میرے نبی یہ کہہ رہے تھے بولا ملتان کے لوگوں اور ارد گرد سے آئے ہوئے لوگوں، حضرت علی اس دن کہاں تھے؟ باہر گئے ہوئے تھے؟ حضرت عباس کہاں تھے؟ عباس کے بیٹے عبداللہ کہاں تھے؟ عبید اللہ کہاں تھے؟ فضل کہاں تھے؟ حسنین کریمین کہاں تھے؟ حضرت علی مدینے میں، چچا عباس مدینے میں، چچا کے بیٹے عبداللہ مدینے میں، نواسے مدینے میں، اور آمنہ کے لال نے کہا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ رشتہ دار پیچھے کر دیے، ابو بکر کو آگے کر۔ امامتیں اس طرح ثابت ہیں۔ ایک دن جو طبی اسمبلی مسجد میں آئے، کھڑکی سے داخل ہوئے، پہلی صف میں آئے، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ کی صفیں، کچھ اس طرف کے صحابہ نے اشارہ کیا ابو بکر نبی آ گئے۔ کچھ حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ نبی پاک آ گئے، ابو بکر نے مصلی چھوڑا، نبی جو آ ابو بکر نے مصلی چھوڑا۔ میرے آقا نے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، سبحان اللہ تو کہو جائے۔ وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے اور پہلے کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہی، جو آپ کہہ رہے تھے آواز نہیں آ رہی، وہ سبھی کا ہٹا بھی دے تو کہنا دی رہے گی۔ مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، کتنی دفعہ کہا؟ مزہ آیا تو سبحان اللہ کہو گے؟ سب کو صدیق اکبر سے محبت ہے۔ اپنی جان میں کھلوتا ہے،
مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. میں مانا کرتا ہوں مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر. ابو بکر اپنی جاتے کھلاتا رہے. میں آج نماز پڑھا نہیں آیا، اے بیٹھا آیا تیری امامت کا منکر کون ہے. یہ من کن تو مولا ہو فعلی المولا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے حج کرنے کے. وہ یمن کے قاضی تھے، وہاں سے آئے. میرے نبی مدینے سے آئے، حضرت علی یمن سے آئے. یمن کے کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی میرے نبی سے کہ ہم نے ان سے احرام کی چادریں مانگی، انہوں نے ہمیں احرام کی چادریں نہیں دی. کن لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی؟ میرے نبی کو ناگوار ہوا. انہاں میرے علی دے بارے اس گل کیتی کیوں میں؟ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من کن تو مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اس کا منظر کیا ہے؟ پھر میں موضوع سے پھر میں ہٹ گیا.